نصف صدی پر مشتمل ملک کے چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر کے شہروں میں میں نے ہر موضوع اور عنوان سے گفتگو کی، لیکن آپ یقین جانیے کسی عنوان اور موضوع کو بیان کرتے ہوئے مجھے اتنی دقت، پریشانی اور مشکل پیش نہیں آئی جتنی دقت اور مشکل مجھے واقعہ کربلا کے پیش کرنے پر آتی ہے۔ ایک سنجیدہ خطیب منبر رسول کے تقدس کو سمجھنے والا، خوف الہی اپنے دل میں رکھنے والا، اللہ کے آگے پیشی سے ڈرنے والا، اسے اس موضوع پر سوچ سوچ کے اور تول تول کے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تلوار کی دھار پہ چلنا شاید اتنا مشکل نہ ہو جتنا واقعہ کربلا کو بیان کرنا مشکل۔ میں غیر سنجیدہ خطیب خوف خدا سے عاری خطیب اللہ کے ہاں پیشی کا ڈر نہ رکھنے والے مقررین میں ان کی بات نہیں کرتا۔ وہ جھوٹے قصے بھی بیان کریں گے، بے سر و پا کہانیاں بھی سنائیں گے، مبالغہ پہ مبنی شعر و شاعری بھی کریں گے، مرثیے اور ڈوڑے بھی پڑھیں گے، ان خطیبوں کی میں بات نہیں کر رہا۔ اس موضوع پہ بولنا اس لیے مشکل ہے کہ جتنا جھوٹ
اور جتنا مبالغہ اس واقعہ کے بیان کرنے میں کیا گیا ہے، 9 بنو شوشے چھوڑے گئے، بے سر و پا کہانیاں بیان کی گئیں، بغیر تحقیق کے روایتیں سنائی گئیں، مبالغے پہ مبنی شعر و شاعری کی گئی۔ جتنا جھوٹ اس واقعہ کے بیان کرنے میں خطیبوں نے، شاعروں نے، قوالوں نے، صحافیوں نے، قلمکاروں نے، شعراء نے اس واقعہ میں بولا ہے، اس کا 100واں حصہ بھی کسی دوسرے واقعہ میں نہیں بولا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ اس عنوان سے گفتگو کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ لوگ صدیوں سے ایک بات کو سنتے چلے آ رہے ہیں، نسلاً بعد نسل۔ وہی کہانیاں، وہی گیت، وہی مرثیے، وہ ساری چیزیں ان کے دماغوں میں راسخ ہو گئیں، کھب گئیں۔ اب جب اس کے خلاف بولا جائے، اصل حقائق بتائے جائیں، تو لوگ اسے جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں۔ تحقیقی بات آپ کریں تو کوئی سننے کے لیے تیار جھوٹ سننے کے لیے لوگ بڑے جلدی تیار ہوتے۔ کچے دھاگے دی تند تے بابا فرید 12 سال کھوچ الٹا لٹکے، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں۔ یہ خطیب بیان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آگے سے وہ نہیں سوچتا کہ 12 سال نمازیں کہاں پڑھی، 12 سال بیوی کے حقوق، یہ سوچ نہیں ہے لوگوں کی، تحقیق کا مادہ ہی نہیں۔ یہ سننا چاہتے ہیں کہ قبر میں میت کے پاس منکر نکیر آ کے کہتے ہیں من ربک، تو وہ جواب میں کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہوں۔ لوگ اسے سنتے، اس پر نعرے لگاتے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کالج کے لڑکے، یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ بچے، ٹیچر، پروفیسر، وکیل غور سے جھوٹ سن بھی رہے ہیں، جھوم بھی رہے ہیں اور نعرے بھی۔ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں۔ جب حقائق بیان کیے جائیں، اصل چیز بیان کی جائے تو لوگ اسے جلدی تسلیم نہیں۔ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ بارات جا رہی تھی، بوڑھی عورت نے نیاز نہیں دی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا، انہوں نے پوری بارات کا بیڑا، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ولی ہوندا ہی ہوے جڑا بیڑے غرق کرے۔ آگے پھر حد کی، 12 سال کے بعد پوری بارات کنارے لگا دی، وہ سارے مرے ہوئے زندہ ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی، تعلیم یافتہ آدمی اٹھ کے مولانا سے نہیں پوچھتا مولانا بارات کہاں سے آ رہی تھی،
کہاں گئی تھی، دریا کون سا تھا، دولہا کون تھا. چلو یہ نہ پوچھتے، یہ تو پوچھتے کہ جب یہ ساری بارات غرق ہو گئی، مر گئے، تو ان کی بیویاں جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لیے. یہ تو مر کھپ جو گئے تھے. مولانا 12 سال تو بعد یہ بھی زندہ ہو کے پہنچ گئے. یہ تے چنگا بھلا رولا پہ آنا. انہاں آکھیا ہونا اے بیویاں ساڈیاں نے، انہاں آکھیا ہونا تسی مر کھپ گئے ساؤ، تسی کتھوں نکل کے آئے ہو. کوئی نہیں نا یؤمنون بالغیب. جو مولانا بیان کر رہے ہیں قوم اسے سن رہی. جب اصل حقائق بیان کیے جائیں واقعہ کربلا کے متعلق تو وہ چیزیں جو راسخ ہو چکی ہیں وہ دماغ ان حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے رخصت ہونے تو ان کی ایک بیٹی تھی 3-4 سال کی جس کا نام سغرا تھا. وہ بیمار تھی، اسے مدینے میں چھوڑ دیا کہ یہ سفر کے قابل نہیں، درست ہو جائے گی تو اس کو لے جائیں گے. یہ مکے پہنچ گئے، مکے سے کربلا چلے گئے. سغرا رات کو روتی ہے. صبح کے ٹائم دروازے کے چوکھٹ پہ آ کے ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتی ہے کدائی میرے بابے نو ویکھے، میرے علی اکبر کو کہیں دیکھا ہو. پھر اس کے نام پر مرثیے پڑے گئے. اور میں ممبر پہ ہوں، وہ مرثیے اگر آپ کے سامنے بھی پڑے جائیں نا، جو آپ اہل سنت ہیں، تو سمی چیکا مار کے روو. اپنی بیٹیاں سامنے آتی ہیں نا، 3-4 سال کی بیٹی سامنے آتی ہے نا، وہ دروازے پہ بیٹھ کے بابا کو یاد کرتی ہے، اپنے بڑے بھائی علی اکبر کو یاد کرتی ہے. علی اکبر کو کہتی ہے مجھے لے جا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کے لیے کچھ کپڑے تیار کیے ہیں اور یہ وہ. پھر اس نے خط لکھا، خط کربلا پہنچا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سغرا کا خط پڑھا، خیمے میں گئے، اپنی بہن زینب سے کہا یہ بھتیجی کا خط پڑھ. کوہرام مچ گیا خیمے میں. خدا دی قسم انج واقعہ بیان کر دینا، لوگ چیخ چیخ کے روتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، تسلسل کے ساتھ بیان ہوتا ہے. اب اگر یہ کہا جائے تو کون مانے، اس غریب کی کون مانے کہ دنیا کی کسی کتاب میں حضرت سیدنا حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا ہے ہی کوئی؟ آیا مزہ کہ نہیں آیا؟ میں کوئی ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں؟ اٹھاؤ نا انصاف کی کتابیں. 2 بیٹیاں حضرت حسین کی، صرف 2. ایک کا نام فاطمہ ہے، دوسری کا نام سکینہ ہے. تیسری کوئی بیٹی نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اب یہ جب بندیالوی بیان کرے گا کون مانے؟ انہوں نے تو قصے سنا 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 کے ایسا راسخ کیے، وجود ہی کوئی نہیں. ہمارے کئی سنی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے، یزید ان کے کاندھے پہ تھا، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی سوار ہے.
دمینتی کے کاندھے پر جہنمی سوار ہے، بیان کرتے ہیں علماء، تحریروں میں آیا، لوگوں نے سنا۔ اب جب ہم یہ کہیں گے تو لوگ حیران تو ہوں گے کہ یزید نبی پاک کے انتقال کے 11 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ سن دے ہو کہ کون نہیں سن؟ کتنے سال بعد؟ 22 ہجری کو پیدا ہوا، 11 ہجری کو میرے آقا کا انتقال ہوا۔ جس بندے دا وجود ہی کوئی نہیں، اسے معاویہ کے کاندھے پہ بٹھایا، مسجد نبوی کے سامنے سے، کون مانے گا؟ جب سکینہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اب تو فیس بک پہ یہ واقعات عام ہیں، آپ سنیں، دیکھیں 4 سال کی سکینہ، جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو رات کے ٹائم سکینہ نے اپنی پھوپھی زینب سے کہا، پھوپھی مجھے تو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک میرے بابا کا سینہ نہ ہو۔ کہاں ہے میرے بابا؟ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکلی خیمے سے، بابا بابا بابا۔ تو ایک لاشے سے آواز آئی، بیٹا کدھر ہو، ادھر آؤ۔ سکینہ پہنچی، سینے سے لپٹی، خدا دی قسم مجمع دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ 4 سال کی سکینہ، پھر یہ جیل میں پہنچائی گئی، چہرے پہ تھپڑ مارے گئے۔ اب بندے عالوی یہ بیان کرے گا تو کون تسلیم کرے گا کہ کربلا میں سکینہ کی عمر 26 سال تھی، شادی شدہ تھی، اپنے تائے دی بہو حضرت حسن کی کون مانے؟ ہم تو تحقیقی بات کریں گے، لیکن اس تحقیقی بات کو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس واقعہ کو بیان کرنا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ غیر ذمہ دار خطیبوں کی میں بات نہیں کر رہا، اور میرے مخاطب آج صرف اہل سنت ہیں، دوسرے طبقے سے میری کوئی کلام نہیں، میری کوئی گفتگو نہیں، صرف عام میرے مخاطب ہیں اہل سنت۔ اس واقعہ کو تول تول کے، سوچ سوچ کے بیان کرنا ہوتا ہے، کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکلے جس سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن خراب ہو، کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکلے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر، عظمت پر، حرمت پر حرف آئے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادنا سی گستاخی کرنے والا اہل سنت نہیں ہے۔ کوئی سنی اپنے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بغض نہیں پال سکتا، ہم ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ کی تبرہ نہیں تولا ہے۔ یہ مشکل لفظ نہیں نکل گئی، اور میں مشکل لفظ بولا نہیں کرتا۔ ہمارا مسلک تبرہ نہیں تولا ہے۔ ترجمہ کر دوں، ہم نفرتیں نہیں بانٹتے، ہم محبتیں تقسیم کرتے ہیں۔ ہماری ایک آنکھ کا نور حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، اور ہماری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم جس طرح احترام کرتے ہیں نا حضرت عمر کا، اسی طرح ہم احترام کرتے ہیں حسنین کریمین کا۔ سنیو بولو، جتنی عزت، عظمت، حرمت، فضیلت، وقار میرے اور آپ کے دل میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ہے،
وہی عزت اور عظمت اور حرمت ہمارے دل میں حسنین کی ماں سیدہ فاطمہ کی ہے. ہمارے لیے برابر ہے, ہمارے لیے برابر ہے. ہم نے دونوں آنکھیں کھلی رکھی ہوئی, ہم نے ایک آنکھ بند نہیں کر کے رکھی, ایک طرف دیکھیں دوسری طرف نہ دیکھیں, نہیں, ہم دونوں کا یکساں احترام کرنے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں. بلکہ میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں, آج پھر کہتا ہوں, کوئی نئے لوگ آئے ہیں ہماری اس تقریر پر, فیس بک کی تقریر پہ کمنٹ ہوں گے دشمنان علی ہیں, دشمنان علی پہ لعنت. آپ کیوں لعنت کرتے ہیں دشمنان علی پر؟ آپ کو کیا ضرورت ہے لعنت کرنے کی کمنٹ میں؟ میں اس بھرے مجمع میں منبر رسول پر اور باوضو میں کہتا ہوں دشمنان علی پر لعنت. میں خود کر رہا ہوں. دشمنان علی پہ کیا ہو؟ حضرت علی کے دشمن رحمت کے مستحق ہیں, حضرت علی کے دشمن لعنت کے مستحق ہیں. خدا گواہ ہے, حضرت علی کی ایک عظمت, حضرت علی کی ایک فضیلت, حضرت علی کی ایک خصوصیت, حضرت علی کا ایک وصف ایسا ہے جو حضرت ابو بکر میں بھی نہیں پایا جاتا. چل ایک سنی کی بات سن, حضرت عمر میں بھی نہیں پایا جاتا, حضرت عثمان میں بھی نہیں پایا جاتا, کسی صحابی میں وہ وصف نہیں پایا جاتا جو صرف حیدر کرار میں پایا جاتا ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. ان کی انفرادی خصوصیت ہے, انہیں میرے نبی نے پالا تھا. پھر ہجرت والی رات وہ میرے نبی کے بستر پہ سویا تھا. آسان تھا سونا بستر رسول پر؟ اس رات آسان تھا؟ اس بستر والے کو تو قتل کرنے کے لیے باہر لوگ کھڑے تھے. اس بستر والے کو قتل کرنے میرے آقا وہاں سے جا رہے ہیں اور حضرت علی کو کہتے ہیں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. بہادری, شجاعت, دلیری, نیڈر حد ہو گئی ہے. حیدر کرار صرف لیٹا نہیں, چادر تان کے سو گیا ہے. حضرت علی کی کوئی ایک خصوصیت ہے, حضرت علی بہت اونچے ہیں, بہت اونچے ہیں, بچوں میں پہلا مومن ہے. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ توہین کرتے ہیں, یا دشمن ہیں, یا خاندان علی کے دشمن ہیں. اس لیے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. بچوں میں پہلا مومن ہے, بے شک تو کو. ہجرت والی رات میرے نبی کے بستر پہ سویا. بدر احد کا غازی ہے, خندق کا ہیرو ہے, خیبر کے قلعے کا فاتح ہے, میرے نبی کا ویر ہے, پھر داماد ہے, پھر اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے. ہم اہل سنت ہیں میاں, ہم اہل سنت ہیں. ہم حضرت علی کے اوصاف کے قائل ہیں. ہم حضرت علی کی جوتیوں کی توہین کرنا بھی جرم سمجھتے ہیں. ہم حسنین کریمین کی عظمتوں کے قائل ہیں. ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں, ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. سیدہ فاطمہ بہت اونچی ہیں, میرے نبی کی بیٹی ہیں, میرے نبی کی بیٹی ہیں, حیدر کرار کی زوجہ محترمہ ہیں. وہ تشریف لاتی ہیں تو میرا نبی اٹھ کے استقبال کرتا ہے, ماتھے کو چومتا ہے, چادر پہ بٹھاتا ہے. بس بندیالوی یہ کہنا چاہتا ہے ہم حضرت علی کے اوصاف کے قائل ہیں, اسے بیان بھی کرتے ہیں. کبھی تو بھی تو بیان کرنا, کبھی تو بھی بیان کرنا کہ جو ہجرت والی رات
بستر رسول پہ سویا تھا وہ بھی عظیم ہے، اور غار ثور میں جس کی گود میرے نبی کا بستر بنی تھی وہ بھی عظیم ہے۔ ہم قائل ہیں تو آپ بھی قائل ہو نا، آپ بھی ان کے اوصاف کا تذکرہ کریں نا، آپ بھی ان کی صفات کا تذکرہ کریں نا۔ غار میں ان کی گود میں سر رکھ کے میرے نبی سو گئے تھے۔ کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوں گے، ہر مسلک کے لوگ یہاں موجود ہوں گے، سارے کوئی میرے اشاعت و توحید والے تو نہیں رہنا، دوسرے مسلک کے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ خدا کے لیے ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو، آپ میں نمازی بھی ہیں اور وہ بھی ہیں یہ کچے پکے نمازی، کدی پڑھ لی تھے کدی، اللہ انہیں پکا نمازی بنا۔ کچھ ایسے بھی ہیں نہ کدی نیتی نہ قضا کیتی، اللہ انہیں بھی توفیق دی۔ مجھے وہ بھی لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے چہرے پر سنت رسول ہے، اور وہ بھی نظر آ رہی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں رکھنے کی توفیق دے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، نمازی غیر نمازی، چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں، کیا آپ میں سے ہر بندے کی یہ تمنا نہیں کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے آپ کی تمنا؟ ہوتے کہ نہیں ہو؟ کبھی خواب میں دکھا دے مولا وہ چہرہ کیسا تھا، کبھی خواب میں دکھا دے مولا ان کی داڑھی مبارک کیسی تھی، ان کے ہونٹ کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کی زلفیں کیسی تھی، وہ پگڑی کیسے باندھا کرتے تھے، خواب میں۔ اور جس کو ہو جائے زیارت، وہ صبح ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویک، میری قسمت ویک، من خواب آقا دی زیارت ہوئی۔ یہ بات میں جذبات میں آ کے بالکل نہیں کروں گا، آہستہ آواز سے کروں گا۔ آپ کی آمین پہلے رکا توڑ دے گی سبحان اللہ۔ تو خواب میں آقا کو دیکھے، تیرے پیر زمین تے نہیں کھلوندے، اکیلی غار تھی، 3 دن اور 3 راتیں تھیں، ایک میرا نبی تھا، دیکھنے والا ابو بکر تھا۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، تو بھی تو بیان کرنا۔ ہم حضرت علی کے فضائل کو مانتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میلی نگاہ اٹھانے والا ان کی طرف مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہم تو مانتے ہیں، ہمارا مسلک تبرہ نہیں تولا ہے۔ یہ جو ہمارے نعت خان ہیں، ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نعت خور، نعت خور، یہ پہلے طے کر کے آتے ہیں 50,000 لیں گے 60,000 لیں گے، پہلے طے کرتے ہیں، اتو دیاں ویلاں بھی ساڑیاں، پھر ممبر پہ آ گئے، سٹیج پہ آ گئے، چہرے پہ داڑھی، لباس دیکھو تو عجیب سا ہے، سنی کہلاتا ہے، سنی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، سٹیج سنیوں کا، ممبر سنیوں کا، مسجد سنیوں کی، سننے والے جو ہیں وہ بھی سنی کہلاتے ہیں، اور یہ نعت خان جو ہے یہ نعتیں پڑھ رہا ہے سنی مجمع میں، وہ گھر والے تھے، یہ در والے۔ گھر والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ فاطمہ، یہ گھر والے ہیں،
اور وہ در والے ہیں. در والے کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان. پھر آگے نعت خان کہتا ہے در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر والے تو گھر والے ہوتے ہیں. میں اکثر تقریروں میں بریلوی مکتب فکر کے علماء کو اپیل کر رہا ہوں، ان کے سنجیدہ علماء، یہ ان کے سنجیدہ علماء ہیں. ان میں ایک عالم کا میں نام بھی لیتا ہوں، مولانا مفتی منیب الرحمان. بریلوی مکتب فکر کے جو سنجیدہ علماء ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اپنے نعت خانہ نو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ. یہ اہل سنت کے سٹیج پر رافضیت کے وکیل نہ بنے، اہل سنت کے سٹیج پر وہی بات کریں جو اہل سنت کا مسلک ہے. کیوں بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اہل سنت کا سٹیج ہے تو اس پر بیان وہی کرو نا جو اہل سنت کا مسلک ہے. میں ان نعت خانوں سے اور ان کے ساتھ سٹیج پہ جو علماء بیٹھے ہوتے ہیں انہیں روکتے بھی نہیں ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گھر والے ہیں؟ کوئی وجہ بیان کرو میاں. انہوں نے جواب دیا وہ داماد نبی ہیں، میرے نبی کے داماد ہیں اس لیے گھر والے ہیں. بندیالوی کہتا ہے حیدر کرار اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. وہ گھر والا کیوں نہیں؟ وہ گھر والا کیوں نہیں؟ اگر حضرت علی گھر والے ہیں تو عثمان بھی. کیوں بھائی اہل سنت کہلانے والوں، تمہارا کیا نظریہ ہے؟ میرے آقا کی ایک بیٹی تھی کہ چار؟ باقی 3 گھر والیاں کیوں نہیں؟ باقی 3 گھر والے کیوں نہیں؟ ہمیں بھی میاں مطمئن کرو. یہ در والے ہیں وہ گھر والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس طرف آگے آؤں گا اپنی جگہ پہ. انتقال سے 4 دن پہلے عشاء کی نماز میں جب میرے آقا نے محسوس کیا کہ میرے لیے مشکل ہے مسجد میں جانا، نماز پڑھانا، بار بار غشی آ رہی تھی، تو تیسری بار میرے نبی نے کہا میں مسجد میں نہیں آ سکتا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. کس کے حوالے کیا تھا مصلی؟ 17 نمازیں پڑھائیں. 17. کوئی انکار کرے نا، انکار کر کے دیکھو نا. 17 نمازیں پڑھائیں میرے نبی کی زندگی میں. کب؟ جب حضرت علی بھی مدینے میں، آپ کے چچا عباس مدینے میں، حضرت عباس کے بیٹے مدینے میں، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل مدینے میں، حسنین کریمین مدینے میں. بات تو میں بڑی کر گیا ہوں یار. یہ سارے مدینے میں ہیں اور میرا آقا کہتا ہے میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا. کس کو کھڑا کیا؟ 17 نمازیں پڑھیں. ان حقائق کو بھی تو ماننا. آج میرا دل کرتا ہے میں وہ تاریخی جملہ کہوں جو صرف میں ہی کہا کرتا ہوں. ایک دن میرے آقا کی طبیعت سنبھلی، پوچھا نماز ہو گئی ہے کہ ہو رہی ہے؟ فرمایا مجھے بھی مسجد میں لے چلو، میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وضو کیا، 2 آدمیوں کا سہارا کھڑکی سے اندر داخل ہوئے. یہ محراب ہے، وہ سامنے کھڑکی ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اندر داخل ہوئے. کچھ اس طرف کے نمازیوں نے اشارہ کیا ابو بکر نبی آ گئے ہیں. کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی آ گئے ہیں.
ابو بکر نے مصلی چھوڑا، پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے نبی جو آ گئے. جہاں نبی موجود ہو وہاں ابو بکر بھی مصلی پہ کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر. نبی جو آ گئے، میرے ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے، میرے آقا نے وہاں سے دیکھا ابو بکر مصلی چھوڑ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر. لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، خطیبانہ ترجمہ کروں، اور ابو بکر کی محبت میں ڈوب کے میں ہی وہ ترجمہ کرتا ہوں. اگر کوئی اور خطیب کرے گا تو اس نے مجھ سے سن کے کیا ہوگا. میرے آقا کہتی ہیں مکانک یا ابا بکر، کتنی مرتبہ؟ ابو بکر اپنی جات کھلوتا رہے. آپ سب کے دل میں حضرت ابو بکر کی محبت ہے. میرا جملہ خطا ہو تو جواب ایسا آنا چاہیے، دونوں ہاتھ اٹھ جانے چاہیے. اساں تواڈے وس پہ گئے ہیں، ورنہ دوسرے طبقے کے جو وہ ذاکر وغیرہ ہوتے ہیں وہ جب سٹیج پہ آتے ہیں اور میک کے سامنے کہتے ہیں میں گاڑی سے اتر رہا تھا، تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تے تساں گوڈیاں سر دتا ہوندا. ہم جتنے نقطے بیان کریں تساں ٹس تو مس نہیں ہونا. مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر. ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے. اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے. مکانک یا ابا بکر. ہم اہل سنت ہیں، ہم کوئی ایسا جملہ نہیں بول سکتے جس سے حضرت حسین کی پوزیشن کمزور نہیں بول سکتے، اس لیے ڈر لگتا ہے. کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا تجزیہ کروں جس سے حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی ہو، میرے ایمان کا خطرہ ہے. اور کوئی ایسا تجزیہ بھی نہیں کرنا چاہتا جس کی تہ میں اترے تو میرے نبی کے یاروں کی توہین ہوتی ہو. کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا، کوئی ایسا تجزیہ بھی نہیں کرنا چاہتا. جس کا دل مانے وہ تجزیہ کرتا رہے، حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرے، صحابہ کی پوزیشن خراب کرے. ہم اس سے پناہ طلب کریں، ہم اللہ کی پناہ طلب کریں. کتنی غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں، کتنے علماء، کتنے قلمکار، کتنے صحافی، کتنے شاعر، کتنے ادیب، کتنے شاعر، کتنے قوال اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر کربلا کوفے کی جانب یہ اسلام کو بچانے کے لیے تھا. کتنے غلط فہمی کا شکار. دین مٹ رہا تھا، وقت کا حکمران زانی شرابی تھا، اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. نانا کا دین تبدیل ہو رہا تھا اور حضرت حسین نکلے تھے دین بچانے کے لیے. یہ کچھ لوگوں کا تجزیہ، یہ کچھ لوگوں کا، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے. یہ میرا تجزیہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین کی پوزیشن بھی کمزور ہوتی ہے اور صحابہ کی پوزیشن بھی کمزور ہوتی ہے، اور ہم اس سے بری ہیں. ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو انشاءاللہ شیشے کی طرح صاف دکھائیں، پوزیشن خراب نہیں ہونے دیں. دین کو بچانے کے لیے نکلے، اس پر شعر و شاعری کی گئی. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا
کہ بنائے لا الہ ہست حسین، یہ کل اخباروں میں چھپے گا، سرخیوں میں چھپے گا، لوگ لکھیں گے، نیچے لکھیں گے حضرت معین الدین اجمیری، حضرت معین الدین چشتی کی ربائی ہے، اتنا بڑا بزرگ ان کی یہ ربائی ہے۔ کبھی اس کے ترجمے پہ غور کیا کہ یوں ہی پڑھتے رہو گے؟ کبھی ترجمے پہ غور کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمے پہ غور نہیں، سر مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قوال نے قوالی چھیڑی اور اس نے ایک مصرع اٹھایا، دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، یعنی پورا دریا جو ہے وہ کس میں؟ تو قوال ایک لفظ کو نا بار بار کہتے رہتے ہیں، دریاب حباب اندر دریا۔ ایک آدمی جو ہے وہ مست ہو گیا، اسے حال چڑھ گیا، ساتھ والا بندہ تھا، اس نے کہا یار مصرع تیڈا اعلیٰ کوئی نہیں، یہ ستے حال چڑھے، اس نے کہا واہ مصرع اعلیٰ کوئی نہیں، یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دریاب حبا بندر، اور اس نے کیا سمجھا؟ دریا میں بہا بندر۔ تو اس بندے نے کہا یار اگر دریا میں بندر بہہ بھی جائے اس میں حال چڑھنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا واہ واہ، جب بندر دریا میں بہہ رہا ہوگا مزہ کتنا آ رہا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ شعر کا معنی کیا ہے، نہ خطیب علماء سیافی عوام پڑھ رہے حقہ کہ بنائے لا الہ ہست حسین۔ حقہ کا معنی ہے پکی بات، بنا کا معنی ہے بنیاد، لا الہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، دین اسلام۔ شاعر کہتا ہے پورے دین کی اور کلمے کی جو بنیاد رکھی تھی وہ حضرت حسین نے رکھی تھی۔ بولو آپ، بولو کن کن کا دامن بچاؤ گے؟ کہاں کہاں زد پڑتی ہے جناب؟ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین نہیں، دین اور اسلام کی بنیاد رکھی تھی آمنہ کے لال نے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی تھی بلال نے تپتے ہوئے کولوں میں لیٹ کے، سمیہ نے دو ٹکڑے ہو کے، زنیرہ نے اپنی آنکھیں کھو کے، بدر کے 14 شہیدوں نے جان پیش کر کے، احد کے 70 صحابہ نے۔ بنیاد تو انہوں نے رکھی ہے، سمیہ نے رکھی ہے۔ اب اگر بندے علوی کہے گا تو کہیں گے یہ تو دشمن ہے ان کا۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان اٹھاؤ، ان کا دیوان موجود ہے، جو شعر و شاعری انہوں نے کی وہ دیوان موجود، ان کا دیوان اٹھاؤ یا ان کی کوئی کتاب اٹھاؤ، یہ ربائی اس میں سے دکھاؤ، لے آؤ، لے آؤ، تمہیں مہلت ہے بڑی لمبی، لے آؤ ان کی ربائی ہو۔ یہ ربائی ہے معین الدین کاشانی کی۔ کس کی؟ معین الدین کاشانی کی، جو لکھنؤ کا تھا، شین تھا۔ اس نے لکھی، سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے کس کے ذمہ لگا دی؟ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شعر و شاعری کی گئی، شاعر تو ویسے مبالغہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ شعر و شاعری کی کیا بات ہوتی؟
یہ نقطہ نظر جو میں نے پیش کیے، کیا اسلام کو بچانے کے لیے نکلے، دین بچانے کے لیے نکلے، دین خطرے میں تھا، نانا کا دین خطرے میں تھا، اس کو بچانے کے لیے یہ نکلے۔ یہ جو نقطہ نظر ہے جو میں نے بیان کیا ہے، خدا کے لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کوئی میری دھڑ نہیں کرنی، حق دھرمی میں بات نہیں کرنی، خدا لگتی بات کہنی ہے، اللہ سے ڈر کے کہنی۔ تم سارے اہل سنت ہو، خدا کے لیے بندے عالمی کو بتاؤ، اگر حضرت حسین کا یہ سفر دین اور اسلام کو بچانے کے لیے تھا تو کیا اکیلے حضرت حسین نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ بولو ذرا بولو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بندے بھی ساتھ نکلتے، ان کا بھائی ان کے ساتھ نہیں نکلا، محمد ابن علی المعروف بھی انفیہ نہیں گئے، وہ کربلا میں نہیں گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا بیٹوں کو بھیج دو، انہوں نے کہا جس کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس کام کو میں بیٹوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا، وہ نہیں نکلے۔ حضرت علی کے بیٹی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، محمد ابن علی نہیں نکلے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اگر معاملہ ایسا ہوتا تو حسین اکیلے نکلتے؟ سارے صحابہ تابعین حضرت حسین کے ساتھ نہ نکلتے؟ جتنے لوگ آپ میں پڑھے لکھے، تاریخ آپ نے پڑھی، کوئی سی کتاب تاریخ کی آپ نے پڑھی، کالج یونیورسٹی کی کوئی تاریخ کی کتاب آپ نے پڑھی، بولیے صرف یہ نہیں کہ وہ نکلے نہیں بلکہ انہوں نے حضرت حسین کو بھی روکا یا نہیں روکا؟ روکنے والے کون ہیں؟ نہیں جی، معمولی صحابہ نہیں ہیں، روکنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس، روکنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر، روکنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر نہیں، عبداللہ ابن جابر، روکنے والوں میں ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نہ جاؤ، کوفیوں نے آپ کے والد سے بھی وفا نہیں کی، وہ دھوکہ کریں گے، مت جاؤ۔ فرمایا میرے پاس خطوط آئے، انہوں نے کہا اگر مجھے امید ہوتی کہ میں تیرے سر کے بال پکڑ کے اور تیری داڑھی پکڑ کے تجھے روک لیتا تو میں تیری داڑھی پہ بھی ہاتھ لگاتا، تیرے سر کے بالوں سے پکڑ لیتا، لیکن مجھے لگتا ہے تم رکو گے نہیں۔ جب حضرت حسین نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح حضرت عثمان کی داڑھی خون سے تر ہو گئی تھی، تیری داڑھی بھی خون سے تر ہو جائے۔ نہ جائیے، یہ کوفی غدار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، محمد ابن حنفیہ نے روکا، حضرت حسین کے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر، چچا کے بیٹے بھی ہیں، بہنوئی بھی، حضرت زینب کے خامند ہیں، انہوں نے روکا۔ یہ تو گھر کا آدمی ہے، چچا کا بیٹا ہے، بہنوئی ہے، انہوں نے روکا۔ اگر یہ حق و باطل کا مارکا ہوتا تو صحابہ روکتے؟ بولو تو صحیح، ساتھ دیتے کہ نہیں دیتے؟ صحابہ ایسے تھے، اور اہل سنت کہلانے والوں، میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا جن کے دلوں میں صحابہ کے لیے محبت نہیں، میں تو تمہاری بات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ ایسے تھے
کہ حضرت عمر جمعے کے دن منبر پہ ہیں اور کہتے ہیں اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو تم نے اپنے آقا سے نہ سنی ہو، اس کے خلاف میں بات کروں، میری بات مانو گے؟ سناٹا چھا گیا۔ کہنے والا کون ہے؟ فاروق اعظم ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ پچھلی صفوں سے ایک صحابی کھڑا ہوا، اس کی تلوار نیام میں نہیں تھی، کھجور کے چھلکوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے تلوار باہر نکالی، اس نے کہا سنا، یہ تلوار بدر و احد میں، خندق اور خیبر میں مشرکین کے سروں پر چلی تھی، اگر تم نے میرے آقا کے خلاف کوئی بات کی، اس تلوار سے تیری گردن قلم کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ایسے تھے۔ حضرت عمر تو امتحان لے رہے تھے، صحابہ مفاہمت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، سنو مانو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گیا، اس نے کہا سنتے بھی نہیں ہیں مانتے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ تو ایسے تھے، نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، کہ کیوں؟ کہ جس کپڑے کا کرتا آپ کا بنا ہے، یہ کپڑا ہمیں بھی ملا تھا، ہمارا کرتا تو نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ یہ ہے احتساب۔ ہمارے ہاں احتساب کے نام پہ ہوتے ہیں ڈرامے۔ احتساب عوام لیتی ہے، یہ کرتا کیسے بنا؟ حضرت عمر نے نہیں کہا پکڑ لو جیل میں ڈالو، یہ کون ہوتا ہے ہم پہ تنقید کرنے والا؟ نہیں، حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا عبداللہ ہے کہ بابا ہوں، فرمایا اٹھو جواب دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کرتا تو میرے بابا کا بھی نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بابا کو دیا، بابا کا کرتا بن گیا۔ وہ بندہ اٹھ کے کہتا ہے بولو، سنیں گے بھی صحیح مانیں گے بھی صحیح۔ صحابہ ایسے تھے۔ صحابہ تو باطل کے ساتھ مفاہمت کرنے والے نہیں تھے، وہ تو باطل کا سر کچلنے والے تھے۔ جو تم تجزیہ کرتے ہو اس سے صحابہ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ خراب۔ کہ کیوں نہیں نکلے؟ دین بدل رہا تھا تو کیوں نہیں نکلے؟ دین کا حلیہ بگڑ گیا تھا تو صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ صحابہ کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے۔ اور جو تجزیہ تم پیش کرتے ہو، سنو، یہ میری بات آپ نے غور سے سنی۔ جو نئے لوگ آئے ہیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، خدا کے لیے ہر قسم کی ضد کو ہٹا کے میری بات کو غور سے سنیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قول کے مطابق 8 ذو الحج کو مکے سے نکلے۔ آٹھ محرم سے پہلے یہ کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ اس زمانے میں منزلیں مقرر ہوتی تھیں، سفر منزل تک ہوتا تھا، مثلا 25 میل منزل۔ وہ جو منزل ہوتی تھی وہاں گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ، اونٹ کے باندھنے کی جگہ، چارہ، رات کے رہنے کی جگہ، آرام کر لیا، صبح کے ٹائم پھر سفر شروع کر، پھر سفر شروع کر۔ منزلیں تھیں، منزل سے ہٹ کے بندہ پڑاؤ نہیں کرتا تھا۔ 8 محرم سے پہلے نہیں پہنچ سکتے۔ 30 منزلیں۔ میں تفصیل میں جاؤں گا، جانا بھی مجھے پڑے گا۔ کچھ لوگ ایسے آئے ہوں گے جن کو تاریخ کا بالکل پتہ نہیں۔ جب کوفیوں کے خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے کہ آؤ ہمارا امام کوئی نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم وقت حکمران کو نہیں مانتے، تو حضرت حسین نے تحقیق حال کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو بھیجا تھا۔ آیا ذہن میں کہ کون نہیں آیا؟ کس کو بھیجا تھا؟ مسلم۔ جاؤ تحقیق کرو یہ کیسے لوگ ہیں۔ مسلم کے ہاتھ پہ 80,000 بندوں نے بیعت کر۔ ابن زیاد آیا، گورنر کوفے کا،
سارے چھپ گئے، مسلم اکیلے رہے، مسلم شہید کر دیے کوفے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے میں اطلاع ملی، مسلم نے خط لکھا تھا، بھائی جان مت آئیے، پہلے خط لکھا تھا آ جاؤ، فضا ہموار ہے آ جاؤ، پھر جب ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا پھر خط لکھا بھائی جان نہیں آنا۔ یہ خط جب ملا اور ساتھ اطلاع ملی کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ میں سے جو عربی جاننے والے لوگ ہیں وہ لطف لیں، بعد میں ترجمہ بھی کروں گا۔ یہ خبر سن کر فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، یہ دا مطلب عربی کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے واپس پلٹ جانے کا کیا کر لیا؟ مسلم نے جو کہا تھا کہ پلٹ جاؤ مت آنا، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، مسلم کے بھائی اور بیٹے آڑے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بھائی کو مارا گیا ہے، ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین با وفا ہے، کہنے لگے اگر تمہاری یہی خیال ہے میں بھی تمہارے ساتھ، چلو آگے۔ ایک مقام آتا ہے سالبیہ، سالبیہ، جب اس مقام پہ پہنچے نا تو ابن سعد کے دستے نے راستہ روکا۔ یہ ابن سعد کو لوگ بڑی گالیاں نکالتے، عمر اس کا نام، عمر بن سعد۔ یہ کون ہے؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یکی از عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ میں شامل ہے جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دے رکھی۔ سعد، اور اللہ اکبر، تیر چلانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایک جنگ میں تیر چلا رہے ہیں، آقا خود تیر پکڑ پکڑ کے دے رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں یہ پکڑ کے دے رہے ہیں، اور میرے آقا جب تیر حضرت سعد کے حوالے کرتے ہیں نا ایک جملہ کہتے ہیں، فدا کا ابی و امی ارم یا سعد، ارم یا سعد، سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان۔ ساری کائنات کی مائیں اور باپ آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان، اور میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان۔ میرے نبی کہتے تھے سعد میرا ماموں ہے، کسی کا ایسا ماموں ہو تو سامنے لائے، فخر کرتے ہیں میرے نبی۔ ان کا بیٹا ہے عمر، میرے نبی کے ماموں کا بیٹا ہو گیا۔ حضرت حسین کا کیا لگا؟ نانا، نانے کے جو ماموں کا بیٹا ہے تو کیا لگا؟ نانا۔ میرے نبی نانا لگے تو وہ بھی کیا لگا رشتے میں؟ سالبیہ کے مقام پہ انہوں نے روکا۔ کہاں؟ کدھر؟ کہ کوفے۔ کہ کیوں؟ کہ کوفیوں نے بلایا ہے، یہ ان کے خط ہیں، بوریوں میں، تھیلوں میں، ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے مجھے بلایا ہے، یہاں کے چودھریوں نے، سرداروں نے اور سیاسیوں نے۔ ابن سعد نے کہا جن چودھریوں نے اور سرداروں نے خط لکھ لکھ کے آپ کو بلایا ہے وہ سامنے دیکھیے، وہ سارے میرے دستے میں کھڑے ہیں۔ 2 طریقے ہوتے تھے، ایک جعلی خط بنائے جاتے تھے مشہور لوگوں کی طرف سے، حضرت عثمان کے خلاف اس طرح بغاوت کی گئی۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خط لکھ کے بلایا اور عین موقع پہ کیا دے گئے؟ دغا دی۔ بلایا، خط انہی کے تھے، حضرت حسین ان کو نام لے لے کے بلایا۔ بس حضرت حسین سے یہ بات جو سرزد ہوئی نا، پھر ان کے شہادت پہ منتج کی۔
اگر وہ ان کے نام نہ لیتے نا اور نام کہیں اور جا کے ظاہر کرتے نا تو پھر وقت کے حکمران ان کی کھال کھینچ کے رکھ دیتے. لیکن جب ان کے نام لیے نا، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، نام لے لے کے بلایا نا تو وہ ننگے ہو گئے. سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے بلایا. وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکہ. وہاں یاد آئے ابن عباس، وہاں یاد آئے ابن عمر، وہاں یاد آئے روکنے والے صحابہ کہ انہی لوگوں نے مجھے بلایا، یہی مخالف کے دستے میں شامل ہیں. حضرت حسین پر جب راز کھلا نا تو حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی. بولو ذرا یار. میں نے اپنی ایک کتاب میں 20 کتابوں کے حوالے دی، 10 اہل سنت کی، 10 اہل تشیع کی. 20 کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں کہ یہ 3 شرطیں ابن سعد کے سامنے کس نے پیش کی تھی؟ بولو زور سے بولو ذرا. آئے اور کوئی بندہ انکار کرے، کس کس کتاب کا انکار کرو گے؟ 3 شرطیں پیش کی گئیں. اب کوئی اخبار والا لکھے یا نہ لکھے، ورنہ اگر آپ میں سے کوئی اخبار کو باریک بینی سے پڑھنے والا ہے تو نوائے وقت میں ایک کالم چھپتا تھا سر راہ. عبد الرشید صاحب لکھنے والے تھے. وہ موقع محل کے مطابق لکھتے تھے. محرم کا مہینہ آتا تو وہ اس پر لکھتے. وہ ان 3 شرطوں کو ذکر کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں پیش کی؟ 3. پہلی شرط، مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں ادھر پلٹ جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، باطل کا سر کچلنے کے لیے نکلے تھے اور وقت کے حکمران انہوں نے دین بدل دیا تھا، حلیہ بگاڑ دیا تھا، خدا کے لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو میری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملانی. اس زمین پوچھو، یہ سب سے بڑا مفتی ہے اور ہے بھی بڑا قریب. اس مفتی سے فتویٰ پوچھنے کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑا. اس ضمیر کو مفتی بناؤ اور بولو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو بولو، اگر وقت کا حکمران کافر تھا، اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، نانے کے دین کو تبدیل کر دیا تھا، ظلم عام ہو گیا تھا، تو حیدر کرار کا بیٹا واپس جاتا یا آگے بڑھتا؟ بولو تو صحیح یار. تم حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے، آگے کفر ہو اور حیدر کرار کا بیٹا پیچھے جائے. کس زبان سے کہہ رہے ہیں؟ کس زبان سے کہہ رہے ہیں مجھے واپس جانے دو؟ اس زبان سے کہہ رہے ہیں جس کو میرے آقا اپنے منہ میں لے کر اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے. یہ زبان تو میرے نبی کے منہ مبارک میں جایا کرتی. آپ چوستے تھے اس زبان کو. ان کے منہ میں آپ نے اپنی لعاب ڈالی، انہیں گھٹی لگائی. جس حسین کے اندر میرے نبی کا لعاب ہو اور جس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا ہو،
وہ اس زبان سے یہ کہہ سکتا ہے بھائی آگے کفر ہے اور مجھے واپس جانے؟ انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن صحابی ہیں نا، صحابی ہیں نا، دیکھیں صحابہ سے غلطی ہو سکتی لیکن بددیانتی سے نہیں۔ آپ یہ کہیں نا بددیانتی سے غلطی کر گئے، نا، یہ سوچنا بھی نہیں ہے، یہ میرے نبی کی تربیت کے خلاف۔ صحابی ہے نا، مخلص ہے نا، جب تک سمجھا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے بڑھتے رہے، اور جب سمجھ آئی کہ نہیں کوفیوں نے غداری کی ہے تو فوراً حضرت حسین کی زبان پر یہ جملہ آیا مجھے واپس جانے۔ موقع بدلا، کیوں بدلا؟ اگر تمہارا تجزیہ مانوں حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی، اور میں حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہونے نہیں دوں۔ ان کے دامن کو شیشے کی طرح رکھیں، کوئی دھبا نہیں ہوگا۔ لوگ مصائب برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں، دقتیں، تکلیفیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ کروں اشارہ؟ سمجھ آؤ گے؟ یہ تو سیدنا حسین ہیں، جس عالم کا نام ان کے نام پر حسین احمد رکھا گیا، بعد میں وہ بنا حسین احمد مدانی، شیخ العرب والعجم۔ روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کے غالباً 18 سال میرے نبی کی حدیث پڑھائی، اور کالن نبیوں کی جگہ کہا یہ روضے والا کہتا ہے۔ روضے کے قریب بیٹھ کر حدیث پڑھائی۔ انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کیا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز کی حکومت تھی، بڑے ٹوڈی تھے اس کے ٹوڈی، یہ جو بڑے بڑے وڈیرے آپ دیکھ رہے ہو نا آپ کے شہروں میں پنڈوں میں وڈیرے ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار، اور 20 مربے اور 25 مربے اور 100 مربے اور 200 مربے، یہ سب انگریز کے چمچے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ نوکر تھے، ان کے گھوڑوں کی مالش کرنے والے لوگ تھے، یہ پٹھو تھے ان کے۔ ٹکر لی تھی علماء دیوبند نے، لی ٹکر، انگریز کے خلاف ٹکر لی۔ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مقدمہ چلا کراچی خالق دینا ہال میں، حضرت مدنی کھڑے، مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے، مولانا مفتی کفایت اللہ کھڑے، مولانا سعید احمد کھڑے، دیلوی۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ مائیں ایسے بچے جنتی ہیں خال خال، ہر روز ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس عدالت میں انگریز جج نام پکارتا ہے ابوالکلام، چپ ہے، نہیں بولتے۔ ابوالکلام، لیڈر کہتا ہے آپ کو خطاب کر رہا ہے، آپ کہیں نا میں آ گیا ہوں، تو مولانا ابوالکلام بے پرواہی سے کہتے ہیں اس کو کہو میرا وہ نام لے کر مجھے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ ابوالکلام تو لوگ مجھے میرے تکلم کی وجہ سے، خطابت کی وجہ سے کہہ دیتے۔ اس نے کہا نام کیا ہے؟ فرمایا احمد محی الدین، ولد فلاں، قوم سید، پیشہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں پیشہ بتاتا تو ہوں، لکھو گے؟ اس نے کہا لکھنے کے لیے بیٹھا، باپ کا نام، تیرا نام، قوم، پیشہ۔ فرمایا پیشہ
انگریز کے خلاف بغاوت کرنا، پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کر۔ ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہوش میں۔ اس نے کہا 6 مہینے قید با مشقت۔ یہی سمجھا بھی مولوی ہے، یہ رکھ جائے گا۔ پھر ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، سبقت لسانی ہو گئی۔ سبقت لسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے آکھنا کچھ اور چاہتا سا تے نکل، آپ کی اصطلاح یو ٹرن۔ آپ کی اصطلاح کیا ہے؟ یو ٹرن کہہ کے پھر اس سے مکر جا۔ اس نے کہا 6 مہینے قید با مشقت۔ کیسے لوگ تھے یہ یار؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے وہاں ایک جملہ کہا، خدا کی قسم دنگ کر کے رکھ دی، انہی کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جناب جج، 6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے تیرے قلم میں جتنی حرکت پیدا ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سزا سن کے میرے دل میں اتنی حرکت بھی پیدا نہیں ہوئی۔ موقف کون بدلتا ہے؟ موقف کون بدلتا ہے؟ ابوالکلام آزاد موقف نہیں بدلتا۔ آج حضرت حسین جیسا عظیم آدمی، صحابی رسول، وہ کہے مجھے واپس جانے دو، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جج نے کہا اس کی سزا جانتے ہو؟ یہ بغاوت ہے، سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت مدنی نے بغل سے لٹھا نکالا، میز پہ پھیلایا، فرمایا سزا جانتا تھا تبھی تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا۔ موقف نہیں بدلا۔ امام احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے لگائے گئے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے اگر یہ کوڑے ہاتھی پر لگتے تو ہاتھی بھی برداشت نہ کر سکتا جو میرے باپ کی پیٹھ پہ لگے۔ وقت کا بادشاہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں۔ امام احمد کہتے تھے نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ وہ کوڑے لگا کے سارے علماء مان گئے، یہ کوڑے کھاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہو یا نہیں؟ اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کوڑوں سے مت منواؤ، اللہ کے قرآن سے کوئی دلیل لاؤ یا محمد کا کوئی فرمان لاؤ، منوانا چاہتے ہو تو ایسے منواؤ۔ موقف نہیں بدلا۔ امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا، موقف نہیں بدلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شرط رکھتے ہیں مجھے، دوسری شرط مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچا دو، میں کفار کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں۔ کون سی سرحدیں؟ شاباش، حکمران کون ہے؟ اس کی سرحدوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کی سرحدیں۔ اور تیسری شرط تم درمیان سے ہٹ جاؤ، مجھے یزید کے پاس جانے دو، فاوا ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، ہم خود معاملہ طے کر لیں۔ 3 شرطیں، تیسری شرط مانی گئی۔ ٹھیک ہے، یزید کے دربار میں چلتے۔ یہاں جغرافیہ جاننے والے جتنے ماہر لوگ بیٹھے، کل دنیا کا نقشہ نکالی،
نکالی. سالبیہ سے دو راستے پھوٹتے ہیں، ایک کوفے جا رہا، ایک دمشق جا رہا. دمشق وقت کے حکمران کا دارالحکومت ہے. دمشق. کربلا کوفے والے رستے پہ آتا ہے یا دمشق والے رستے پہ؟ جا کر دنیا کا نقشہ نکالا، کہانیاں گھڑتے ہو. کربلا کا میدان اس رستے پہ ہے جو سالبیہ سے دمشق جا رہا، کوفے والے رستے پہ نہیں ہے. حضرت حسین نے کوفے والا رستہ چھوڑ دیا، کون سا رستہ اختیار کر لی؟ وہ جن کے خطوط تھے، جن چودھریوں کے نام تھے، 60 کوفی حضرت حسین کو مکے سے لا رہے تھے. 60 کوفی یہ شرارتی عنصر مکے پہنچے تھے. مقصد ان کا کیا تھا؟ حضرت حسین کو استعمال کر کے مسلمانوں کی قوت کو پاش پاش کیا جائے، ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے، جس طرح پہلے لڑوایا حضرت علی اور معاویہ کو لڑوایا. چلو یار ایک بات بتاؤ، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہو ایک بات بتاؤ، حضرت معاویہ اور حضرت علی کی فوجوں کے درمیان جو جنگ ہوئی یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، ان کی فوجوں کے درمیان غلط فہمیوں کی وجہ سے جو جنگ ہوئی یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی. کون کہے گا اسے کفر و اسلام کی جنگ؟ کوئی سنی کہہ سکتا ہے یہ جملہ؟ اہل سنت کہلانے والا کہ یہ کفر و اسلام کا مارکا تھا؟ انہوں نے شرارتیں کی. یہ وہی منافق تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف محاذ بنایا، حضرت عثمان کو شہید کیا، پھر حضرت علی کو شہید کیا، پھر حضرت حسن کے نیچے مسلح کھینچا، ان کے خیموں کو آگ لگائی، ان کی ران میں خنجر مارا. یہ وہی تھے. عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ حضرت علی کا جو قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم، کون ہے وہ؟ جنگ جمل اور صفین میں وہ حضرت علی کا ساتھی نہیں ہے، حضرت علی کے لشکر میں نہیں ہے، وہ ساتھی ہے. کیوں مارا حضرت علی کو؟ کیوں مارا؟ حضرت علی نے جب حضرت معاویہ سے صلح کی کہ جہاں آپ کا اقتدار ہے آپ کا اقتدار، جہاں میرا اقتدار ہے میرا اقتدار، اس نقطے پہ صلح ہو گئی. تو کچھ لوگ حضرت علی کے ایسے تھے ساتھ جو کہتے تھے حضرت علی کے جو مخالف ہیں یہ کافر ہیں. سن رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ حضرت علی کی خلافت کو ماننا ضروری ہے، جو نہیں مانتے یہ کافر ہیں. وہ متشدد لوگ تھے، انتہا پسند. جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کی، انہوں نے کہا او ہو معاویہ تو کافر تھا، تو کافر سے صلح کرنے والا بھی. حضرت علی نے انہیں اپنی جماعت سے خارج کر دیا. یہ تیسرا گروہ بن گیا خارجی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خارجی. حضرت علی نے انہیں اپنی جماعت سے نکالا، سزا دی. یہ حضرت حسین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، پھر انتشار ڈالے. حضرت حسین سالبیہ سے دمشق نہیں جا رہے، کہاں جا رہے؟ کوفے نہیں جا رہے، کہاں جا رہے؟ دمشق جا رہے. سالبیہ سے دمشق 100 میل کے فاصلے پر، تقریباً 4 منزلیں آگے آ گئے. سالبیہ سے 4 منزل آگے آئے. وہ جو 60 کوفی مکے سے آ رہے تھے شرارتی، اور وہ کوفے کے چودھری جنہوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا تھا، انہوں نے سوچا اگر سیدنا حسین پہنچ گئے وقت کے حکمران کے پاس اور ہمارے خط اس کے سامنے رکھ دیے، ساڈی خیر
وقت کا حکمران ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا. کوئی ایسا کام کرو رستے میں ہی کام کرو, خط ضائع کرو. حضرت حسین کو وہاں تک نہ پہنچنے دو. کربلا کے میدان میں ان کو موقع ملا, انہوں نے یکبارگی حملہ کیا, جو راستے میں آیا کاٹتے چلے. یہی کوفی تھے. کون تھے؟ بولو ذرا زور سے بولو, زور سے بولو ذرا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر یہ کام ابن سعد نے کرنا ہوتا تو وہ سالبیہ میں کرتا نا. تجزیہ تو ذرا میرا دیکھیے. اگر یہ کام انہوں نے کرنا تھا تو 100 میل دمشق کی طرف لے آنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ کام وہ سالبیہ میں کرتے نا, وہی کر دیتے. وہاں یہ کام نہیں ہوا, 4 منزلوں میں نہیں ہوا, تو یہ انہوں نے نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا جنہوں نے خط لکھ کے حضرت حسین کو اور وقت پہ کیا دے دیا؟ دھوکہ دے دیا. خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے. آپ شیعہ سنی کتابیں اٹھا, میں ہر سال ان کا حوالہ بھی دیتا. دونوں طبقے کی کتابیں اٹھا, اہل تشیع کی, اہل سنت کی. ان میں بیان پڑے حضرت سیدنا حسین کا رضی اللہ تعالی, بیان پڑے آپ کی ہمشیر حضرت سیدہ زینب, دوسری بہن سیدہ ام کلثوم, حضرت حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ, حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین. کیوں بھائی؟ آپ کو آج تک کیا سنایا گیا ہے؟ زین العابدین بچے تھے, یہی سنایا گیا, تاکہ ان کی رائے کوئی نہ مان لے. بچے نہیں تھے, 1-2 سال کے بچے کے باپ تھے. جی محمد باقر پیدا ہو چکے تھے, ان کے بیٹے کی عمر 2 سال تھی, جوان تھے, بیمار تھے. یک بارگی انہوں نے حملہ کیا, جو راستے میں آئے کاٹتے چلے گئے, یہ بچ گئے. اگر یہ منصوبے کے مطابق ہوتا تو جن لوگوں نے 6 مہینے کے علی اصغر کا خیال نہیں کیا, انہوں نے 20-22 سال کے زین العابدین کو کیوں چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ معلوم ہوا یکبارگی ہوا, حملہ کیا گیا, جو سامنے آئے کاٹتے چلے گئے, پورا کنبہ شہید ہوا. اور خطوں کو ضائع کرنے کے لیے خیموں کو کیا لگائی گئی؟ آگ لگائی گئی, تاکہ وہ پروف, دلائل, جو خط ہے وہ ضائع ہو جائے. خدا گواہ ہے. کیوں بھائی؟ 2 آدمی جا رہے ہوں, آگے سے دشمن حملہ کر دے, ایک مارا جائے, دوسرا زخمی ہو جائے, سب سے معتبر بیان کس کا ہوگا؟ زخمی. جو لوگ کربلا میں بچے, حضرت زین العابدین بچے, حضرت زینب, ام کلثوم, فاطمہ, جو لوگ کربلا میں بچے, اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں, دونوں طبقے کی کتابیں اٹھاؤ. کعبہ کے رب کی قسم ہے, بچنے والے تمام لوگوں نے کہا ہمارے قاتل وہی ہیں جنہوں نے خط لکھ کر ہمیں بلایا تھا. خط لکھ کے ہمیں بلایا, دھوکہ دیا اور ہمیں قتل کر دیا. حضرت زینب کا تو آپ خطبہ پڑھیں کتابوں میں, جب یہ کوفی لوگ سامنے سے گزرے, پیٹتے ہوئے, روتے ہوئے, چلاتے ہوئے, آواز بلند ہوئی, زین العابدین بھی تھے, پوچھا کون ہے؟ کہ کوفے کے لوگ ہیں. کیوں رو رہی ہیں؟ کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, کنبہ ذبح ہو گیا, اس غم میں رو رہی ہیں. تو حضرت زینب نے کہا یہ رو رہے ہیں, ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟
اگر یہ رو رہے ہیں تو ہمیں قتل کس نے کیے ہیں؟ اور ایک خطبے میں حضرت زینب نے کہا اللہ کرے تم روتے رہو، ہنسو کم، ہنسو کم رو زیادہ، تمہارا جرم بڑا ہے۔ ایک حوالہ تاریخ کا، کوفے کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کے کہنے لگے ہم سے بڑی غلطی ہوئی، نواسہ رسول کو بلایا اور عین وقت پہ ہم دغا دے گئے، اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں۔ وہ دو زانو بیٹھ گئے اور انہوں نے توبہ کی، کس بات سے؟ کہ ہمارے ہاتھوں سے حضرت حسین قتل ہوئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو تھے وہ کون ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کوفے کے لوگوں نے قتل کیا۔ ایک حوالہ شاید اس سے پہلے دیا ہو، نہیں دیا تو آج سنو، اپنے حافظے کے مطابق عبارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ عربی جاننے والے لوگ لطف لیں ذرا، تو ہی ویک سائیں، عربی جاننے والے لوگ لطف لیں۔ کہتے ہیں لیس فیہم شامی ولا حجازی بل کلہم من اہل الکوفہ۔ عربی جاننے والا تو سبحان اللہ کہو یار، اور سے کہو یار۔ حضرت حسین کے قاتلوں میں کوئی شام کا آدمی نہیں تھا۔ لیس فیہم شامی ولا حجازی، شام کا کوئی آدمی قاتلوں میں نہیں، حجاز کا کوئی آدمی حضرت حسین کے قاتلوں میں نہیں، بل کلہم من اہل الکوفہ، بلکہ حضرت حسین کے سارے قاتل جو تھے وہ کون تھے؟ تشیع اہل کوفہ حاجت با اقامت دلیل ندارت۔ و سنی بودن محتاج دلیل است، اگرچہ ابو حنیفہ کوفی است، اگرچہ ابو حنیفہ کوفی ہیں، لیکن اس میں کوئی اہل سنت شامل ہو؟ کوئی اہل سنت اس جرم میں شامل نہیں، بل کلہم من اہل کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ للکار ہے، للکار ہے، نہ میں کوئی للکار لائیے، نہ میں نے کوئی للکار لگائی ہے، نہ میں نے تحدی کی ہے، نہ تعدی کی ہے، نہ چیلنج کی۔ تاریخی مسئلہ ہے، کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں۔ کسی نے اگر تاریخ کو اس طرح سمجھ لیا تو کافر ہو گیا؟ نہیں، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر فتوے لگائے جائیں، کسی کو کسی کا دشمن کہا جائے۔ خالصتاً تاریخی مسئلہ ہے، اور اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور کچھ نے اس طرح سمجھ لیا، ہم کہتے ہیں تم نے غلط سمجھا، ہم نے اس طرح سمجھا، وہ کہتے ہیں تم نے غلط سمجھا۔ یہ کوئی ایسا کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اپنے ذہن میں رکھیے، تاریخی بات ہے، کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تاریخی بات ہے۔ تاریخ کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے اور تاریخ کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ دیجیے اگر کوئی پرچیاں ہیں تو دیکھیں، جو حضرات بیان تو ختم ہو گئے، جو حضرات کچھ معلومات چاہتے ہیں، علم میں اضافہ چاہتے ہیں، تو وہ ان کا جواب سنیں۔ باقی جانا چاہتے ہیں تو وہ بڑی خوشی سے اللہ آپ کا آنا قبول کرے اور اپنے دربار میں مقبول بنائے اس کے آپ کے آنے کو۔
تو جو حضرات جانا چاہتے ہیں ذرا رستہ ان کو دے دیں، اور پیچھے جو لوگ ہیں سین میں لوگ وہ اندر آ جائیں، کھڑا کوئی بندہ نہ ہو، سارے حضرات جو ہیں وہ بیٹھ کے میری اس پرچیوں کو بھی سنیں، ان کا جواب بھی آپ سنیں۔ تو جو جا رہے ہیں وہ ذرا خاموشی سے جائیں، خاموشی سے جائیں۔ آپ آئے تشریف لائے، جی آئین ہوں، آئندہ بھی آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں اور لوگوں تک بھی ہماری باتیں پہنچائیں۔ میں کسی ایسی پرچی کا جواب نہیں دوں گا جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ مطلب موضوع میرا یہ ہے اور آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نبی بشر ہوتے ہیں کہ نور ہوتے ہیں، میں اس چکر میں پڑ جاؤں گا تو پھر تو ہم 3 گھنٹے بھی وہ کسی اور وقت پہ آپ رکھ لیں جو دوسرے مسائل ہیں۔ حضرت حسین کون سا معاملہ یزید سے طے کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ وہ جو تیسری شرط تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں، جو گفتگو انہوں نے کرنی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ کوئی معمولی شخصیت، معمولی آدمی تھے وہ کوئی؟ یزید جتنا بھی ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں۔ حضرت حسین میرے نبی کے صحابی ہیں، اور پچھلی ساری امت مل کر بھی حضرت حسین کے قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ان کو سیدھا تو آپ نے کرنا تھا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قیامت کے دن نسب کام نہیں آئے گا۔ جب کہ آپ عمرو بن سعد کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساری عظمت حضرت سعد بن وقاص کی بیان کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ عمرو بن سعد کی عظمت پر کوئی حدیث ہے تو بیان کریں، اس کی برائی پر اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے کہ اس نے یہ کام غلط کیا تھا، کوئی برائی اس کی، تو وہ آپ پیش کریں کہ عمر بن سعد نے یہ کام غلط کیا تھا یا یہ کام دین کے خلاف کیا تھا۔ یہ جو پرچی ہے اگرچہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، یہ وہ مسلم کا حوالہ ہے جسے یہ علم کا مرزا بہت اچھالتا ہے کہ حضرت معاویہ منبر پر حضرت علی کو گالیاں نکالتے، ان کے گورنر بھی اور حضرت علی بھی۔ وہ مسلم کا ایک کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس میں سب کا لفظ ہے۔ سب گالی کے معنی میں نہیں ہوتا، ہر جگہ سب گالی کے معنی میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی کے رویے پہ تنقید کرنا، اس پر بھی سب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک موقع پہ صحابہ سے کہا کہ میرے پہنچنے سے پہلے تم چشمے پہ پہنچو گے تو اس کا پانی نہیں پینا۔ تو جب 2 صحابہ نے پی لیا، آپ کو پتہ چلا تو حدیث میں آتا ہے سبہما، آپ نے ان دونوں کو سب کیا۔ تو یہاں آپ گالی کا معنی کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے علیاذ باللہ ان دونوں کو گالیاں دی، سبا کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا گیا۔ دیکھیں حدیث بڑی مشہور ہے، 6ٹھی کلاس کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی بچے پڑھتے ہیں، مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ کیا ہے؟ فسق۔ گالی دینے والا فاسق ہے،
مومن کو گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا حرام ہے یا کفر ہے. جان بوجھ کے قتل کرے کسی مومن کو تو گالی دینے کو فسق کہا کہ گالی دینے والا کون ہے؟ فاسق. یہ حدیث میں ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. قرآن جب صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ہم نے نبی کے یاروں سے کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانیوں کو دور کر دیا تھا. اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر یہ آیت ان پر بھی فٹ ہوگی کہ اللہ نے ان سے بھی کفر کو، فسق و فجور کو کیا کر دیا ہے؟ دور کر دیا. یہ وہی پرچی ہے جی جس کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں جی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جنگ صفین میں جو مخالف فوج کے بندے مارے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو حضرت علی نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ. ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے. جب حضرت حسین میدان کے لیے روانہ ہوئے تو ساتھ وہ صحابہ کیوں نہیں گئے جنہوں نے حضرت حسین کو روکا تھا؟ یہی تو میں نے ساری رات یوسف زلیخا کا قصہ پڑھا اور صبح کے ٹائم پوچھنے لگے بے زلیخا مرد تھی کہ عورت تھی. یہی تو ہم نے قصہ پڑھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی. اس کا کوئی مثبت اور ٹھوس حوالہ چاہیے. یہ دیکھنے کے بعد بتائیں، یعنی کس کتاب میں ہے میں یوں ہی کہہ دوں یہ دیکھنے کے بعد بتائیں گے جی انشاءاللہ. حضرت زینب حضرت عبداللہ کی اہلیہ ہیں. حضرت عبداللہ نے حضرت حسین کو کوفہ جانے سے منع کیا تھا تو پھر اپنی اہلیہ حضرت زینب کو جانے کی اجازت کیوں دی؟ اگر کوفیوں نے حضرت حسین